بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام راہ فلاح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، آج کے اس ہفتہ وار پروگرام کے اندر ہم جس شخصیت کی سیرت اور کردار کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، آپ سخاوت کے اندر بے مثال، شرم و حیا کے پیکر، جامع قرآن، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، خلیفہ ثالث اور بہت ساری خوبیوں سے آراستہ ہیں۔ ناظرین، آپ کو حافظ القرآن، ناشر القرآن، کاتب قرآن، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، صاحب النبی فی الجنان، ذو النورین، ذو الہجرتین جیسے عظیم القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کی جو حیات مبارکہ ہے وہ سخاوت، محاسن اخلاق، حلم و وقار، تقوی و طہارت اور حسن معاشرت سے عبارت ہے۔ ناظرین، آپ کو امت مسلمہ کا محسن کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اخلاق کے اعتبار سے میرے تمام صحابہ میں جو سب سے زیادہ مجھ سے مشابہت رکھتے ہیں وہ سیدنا عثمان غنی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ وہ قرآن تھے۔ پھر اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے سرکار کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا تھا۔ پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت عثمان سے کسی بھی عمل کا مواخذہ نہیں ہوگا، وہ چاہے جو بھی کرے۔ اور پھر اسی طرح سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سرکار کا ایک اور فرمان بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا جنت کے اندر کوئی نہ کوئی رفیق و ساتھی ہوگا، میرا جنت کے اندر جو رفیق اور ساتھی ہوگا وہ عثمان بن عفان ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی الشاہ امام احمد رضا خان آپ فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ ناظرین، آج اس پیارے اور خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیات موجود ہیں نہایت ممتاز علماء کرام ہیں۔ پہلی شخصیت عالم اسلام کی معروف شخصیت، انتہائی خوبصورت اور جامع انداز میں گفتگو فرماتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد عارف ستار القادری صاحب۔ آپ امیر ہیں افکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان کے، اور اس کے علاوہ عالم اسلام کی عظیم درسگاہ جامعہ نظامیہ رضویہ سے فاضل ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ان کے ساتھ دوسری شخصیت انتہائی ممتاز عالم دین، محقق و مدبر جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد تحسین المصطفیٰ الحنفی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل۔ تیسری شخصیت، ناظرین آپ انہیں اکثر کوہ نور کی سکرین پر دیکھتے رہتے ہیں اور بڑا پسند بھی فرماتے ہیں، جناب ممتاز عالم دین اور عالم اسلام کی ایک بڑی درسگاہ کے آپ استاد ہیں، میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسن رضا چشتی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ رسول کا احسان، آپ کیسے ہیں قبلہ شاہ جی؟ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان۔ قبلہ مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں، سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کا جو ابتدائی تعارف ہے اس حوالے سے ہمیں بتائیے کہ آپ کی شخصیت کیسی تھی، آپ کو کن القابات سے یاد کیا جاتا تھا، آپ کے فضائل و مناقب کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شاہ صاحب، آپ کا صمیم قلب سے ممنون و متشکر ہوں کہ آپ گاہے بگاہے ان پاکان امت کے خوبصورت تذکار کے لیے دعوت دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کوہ نور چینل کو دن دوگنی رات چہار گنی ترقیاں عطا فرمائے، آمین آمین۔ آج جس خوبصورت اور حسین عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ عظیم ہستی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں سے، اعزازات سے، انعامات و اکرامات سے نوازا تھا، سارے اعزازات اپنی جگہ، یہ اعزاز بہت بڑا مقام رکھتا ہے کہ آپ صحابی رسول تھے۔ بے شک۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اندازہ کیجئے کہ یہ عام صحابی جو عام درجے کے صحابی ہیں، تو اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ جن کے لیے آپ نے شروع کے اندر ابتدائی کلمات کے اندر کتنے خوبصورت ایک ایک جملہ جو ہے آپ کا جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ ایک ایک تقریر کا جو ہے وہ حامل ہے، اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اتنے مقامات اور اعزازات عطا فرمائے، ان میں خاص آپ کو دو ٹائٹل دیے جاتے ہیں، ذوالنورین اور غنی۔ آپ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مہربان و مشفق تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اہل مکہ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ گئے تو وہاں پر کافی معاملات تھے، اسے آپ جانتے ہیں کہ یثرب کہا جاتا تھا، یعنی بیماریوں کی بستی۔ سرکار کے جانے سے وہاں پر بیماریاں ختم ہوئی، وہاں پر جا کر جو ہے خوشحالیاں آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غنی کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں جو آپ کو ٹائٹل ملا، تو کچھ اصحاب جب وہاں پر گئے تو پانی تھوڑا سا کھارا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اصحاب مل کر گئے، یا رسول اللہ یہاں پر پانی ذرا کھارا ہے، عجیب ہے، پیا نہیں جاتا۔ تو وہاں پر ایک شخص تھا، اس کے پاس کنواں تھا، سرکار اس کے پاس چلے گئے تو جا کر فرمایا کہ کیا تم اس کنویں کو میرے پاس جنت کے عوض بیچے گا؟ جنت کے عوض۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر اس بندے نے کہا یا رسول اللہ میں بیچ دیتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس جمع پونجی ہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا گزر بسر اسی پر ہوتا ہے۔ تو اس نے گویا کہ دبے لفظوں کے اندر انکار کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو آپ اس کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ کیا تو اس کو پیسوں کے عوض بیچے گا، دراہیم و دنانیر کے عوض؟ اس نے 35,000 کا مطالبہ کیا، درہم کا۔ تو حضرت عثمان غنی نے اسی وقت دے دیا۔ آئے سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ کسی کے پاس گئے تھے کنواں خریدنے کے لیے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ فرمایا اس کی قیمت کیا تھی؟ فرمایا میں نے فرمایا تھا جنت ہے۔ یا رسول اللہ پھر وہ مجھ سے لے لیجئے، وہ جنت مجھے عطا فرما دیا۔ کیا بات۔ حضرت عثمان غنی کئی مقامات ایسے ہیں جس پر، اور اس میں ذوالنورین خاص طور پر جو ہے وہ آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں، اور قبلہ شاہ صاحب آپ جانتے ہیں اور ہم تشریف فرما ہیں، یہ وہ واحد ہستی ہیں حضرت آدم پاک سے لے کر حضرت عیسیٰ پاک تک سارے انبیاء کے داماد دیکھیں، کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے جو مقام و مرتبہ حضرت عثمان غنی کو ہے۔ اور مولا علی مشکل کشا، ایک روایت آج پڑھ رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ عثمان غنی پریشان ہیں، پوچھا عثمان پریشان کیوں ہیں؟ کہ میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا، کہاں جاؤں گا، یہ پریشانی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا یہ ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جو کہتے ہیں یہ آپس میں شیر و شکر نہیں تھے، آپس میں بغض رکھتے تھے، نعوذ باللہ۔ علی المرتضیٰ کا ایک جملہ ہے، فرمایا عثمان تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ پریشان نہ ہو کر، جو مقام و مرتبہ اللہ نے تجھے دیا ہے وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی نہیں ملا ہے۔ پوچھا کون سا مقام؟ فرمایا وہ یہ مقام کہ سرکار نے اپنی 2 شہزادیاں تیرے عقد میں عطا فرمائی ہیں۔ اس پر بڑی خوبصورت ایک ربائی ہے، ایمان کی چٹان ہے وہ گرد نہیں ہے۔ شاہ جی آپ ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں اور بڑے کمال کے شاعر ہیں۔ ایمان کی چٹان ہے وہ گرد نہیں ہے، ذوالنور کا ہم مرتبہ کوئی فرد نہیں ہے۔ داماد نبی شوہر کلثوم رقیہ، داماد نبی شوہر کلثوم رقیہ، عثمان غنی جیسا کوئی مرد نہیں ہے۔ واہ واہ۔